BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. سانحہ واغہ میں مرنے والوں کی تدفین لاہور اور اس کے آس پاس جاری. حکومت کو ایسے حملے کرنے والوں کو ختم کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ مسلسل جنگ چل رہی ہے اور ہم اپنی جنگ کے لیے تیار ہیں. ہمارا بھی مورال اسی طرح بوسٹڈ ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو ختم کر کے رہیں گے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ تیل، گیس اور کوئلہ جلتے رہے تو ماحول کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اور انڈیا میں تازیوں کے ان سنی کاریگروں سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جن کا فن نہ صرف کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے بلکہ آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیتا ہے. لاہور کے قریب پاکستان اور انڈیا کو ملانے والی واغہ سرحدی راہداری پر اتوار کی شام ہونے والے خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی آج تدفین کی گئی. اس واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 55 ہو گئی ہے. آج بھی واغہ کی سرحد پر پرچم اتارنے کی تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستانی شائقین خاصی تعداد میں موجود تھے. اس سے قبل تقریب کو عام لوگوں کے لیے 3 دن تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے DIG انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے. لاہور سے شازیب جیلانی. لاہور کا محلہ فاروق پارک، جہاں اس جگہ آج سارا دن لوگوں کا ہجوم رہا. واغہ بارڈر پر اتوار کے خودکش حملے میں صرف اس خاندان کے 5 لوگ ہلاک ہوئے. گئے وہ وہاں فوجی پریڈ دیکھنے تھے، لیکن وہاں سے واپس ان کی لاشیں آئیں. جو بچ گئے ان میں 15 سالہ طوبہ پرویز شامل ہیں. حملے میں ان کے والد ہلاک ہو گئے جبکہ ان کی والدہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. پہلے ہم آنے لگے ہیں تو ابو کہتے رہنے دے نہیں جانا، یعنی کہ ٹائم تو اب گزرا ہے اب نہیں جانا. تو امی کہتی نہیں اب چلے جاتے ہیں. تو گئے ہیں تو وہاں پہ ہم پہلی دفعہ گئے، پہلی دفعہ یہ ہوا. طوبہ صدمے میں ہیں لیکن وہ ہمت سے کام لے رہی ہیں. ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف چاہیے. خاندان کے دیگر لوگوں میں بے بسی بھی ہے اور غم و غصہ بھی. یہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکا. ووٹ لینے کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں. ابھی تک یہ 5 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 5 یعنی کہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں. ابھی تک بچوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھنے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آ سکا. اس گھر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا ہے کہ آج وہ جنازے اٹھانے پر مجبور ہیں، اور کب تک اس ملک کے لوگ یوں ہی اپنی جانیں گنواتے رہیں گے. یہاں پہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم موجود ہے. وہ یہاں آئے ہیں احساس ہمدردی دکھانے کے لیے اس خاندان کے ساتھ جن کے 5 لوگ کل کے اس حملے میں ہلاک ہوئے. مزید 5 لوگ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے لیکن ایک احساس بے بسی بھی ہے، اور وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج کیا یہ حملے روکنے میں بے بس ہیں یا نااہل. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک عرصے سے حالت جنگ میں ہے، لیکن تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جب تک ملک سے انتہا پسندی اور شدت پسندی کا پوری طرح خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس قسم کے واقعات کو روکنا شاید حکومت کے بس کی بات نہیں. شازیب جیلانی، BBC نیوز، لاہور. شازیب جیلانی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. شازیب اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. شازیب، آپ کی رپورٹ میں ہم نے جو یہ مناظر دیکھے، کیا حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ ان لوگوں کا کوئی پرسان حال ہے بھی یا نہیں؟ جس محلے میں ہم گئے وہاں پہ کافی لوگ ہمیں ظاہر ہے کہ افسردہ نظر آئے. وہاں پہ سوگ کا ماحول تھا، کچھ لوگوں میں غم و غصہ بھی تھا، اور جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں سنا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی حکومت کی طرف سے ابھی تک ان سے پرسان حال کے لیے نہیں آیا. لیکن جب یہ جنازے کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے وہاں ہوتے ہی وہاں سے جو منتخب نواز لیگ کے ممبر قومی اسمبلی ہیں پرویز ملک، وہ وہاں موجود تھے اور میری ان سے پھر بات بھی ہوئی. اور میں نے ان سے پہلے یہ پوچھا کہ اس خاندان کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، 5 لوگ ہلاک ہو گئے، آپ نے ان کو کس طرح کی تسلی دینے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، میں نے ان کو کہا کہ یہ قدرت کا کام ہے، اس میں نقصان آپ کا ہو گیا ہے. It could happen to anybody, it could happen to my family also, God forbid, but you are paying for it. خودکش حملہ آور نے بے گناہ لوگوں کو مارا، یہ قدرت کا کام ہے. یہ دیکھیں، یہ بے وقوف اور پاگل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دماغ سے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. کسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، کسی پیسے کے لے کر چل پڑتے ہیں، کسی اور الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے چل پڑتے ہیں، اور وہ بے گناہ لوگوں کو مار کر اپنے آپ کو
اپنے آپ کو بھی ختم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ایک بڑا انعام وصول سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وصول. ریاست کی، حکومت کی، فوج کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس میں آپ کل ناکام ہوئے مگر اس میں آپ دیکھیں پہلے سے بہت بہتری بھی آ رہی ہے اور بہت ایک سال کے بعد لاہور میں ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال آج کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتری آ رہی ہے. مطلب اتنا بڑا حملہ ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں بہتری آ رہی ہے. آپ کے ملک آئرلینڈ میں بھی آپ نے اس کو فیس کیا، آپ نے کولمبو میں بھی، سیلون میں بھی لوگوں نے فیس کیا. تو یہ مسلسل جنگ چل رہی ہے اور ہم اپنی جنگ کے لیے تیار ہیں. ہمارا بھی مورال اسی طرح بوسٹڈ ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو ختم کر کے رہیں گے. تو حکمت عملی ہے کیا؟ لوگ ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا وہاں پہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب تک اس طرح لوگ لڑتے رہیں گے؟ کہ جی ہمیں سب مل جل کر اس چیلنج کو نبھانا ہے. اس میں عوام کا بھی یہ تھوڑا ہے کہ مشکوک لوگوں کو، کل مشکوک تھا وہ آدمی، اس کو دیکھ کر ہی اس کے اوپر چڑھے گا. انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ نہیں چلا، عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ پورے ملک کی یا پوری دنیا کی 1 انچ کو کور نہیں کر سکتے آپ. مگر میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، یہ ہمارا اٹ شوڈ بی اے زیرو ٹالرنس سارٹ آف ایکٹیویٹی اور اس کو انشاءاللہ ہوگا بھی. مگر یہ قوموں پہ یہ ایسے وقت آ جاتے ہیں، قوم متحد ہو کر اس کو نپٹتی ہے اور اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. شاہ زیب، حکومت زیرو ٹالرنس کی بات تو کرتی ہے، لیکن حملے کے 24 گھنٹے بعد کیا ہمیں اب تک یہ پتہ ہے کہ حملہ کیا کس نے تھا؟ جی نہیں، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 مختلف ملیٹنٹ گروپوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اس میں تحریک طالبان پاکستان شامل ہے، جماعت الاحرار شامل ہے اور جند اللہ کا نام کافی یہاں پہ میڈیا میں چلتا رہا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ تینوں گروپ ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، الگ الگ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کافی ٹائم لگے گا. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنا دی گئی ہیں، پاکستان کے حساس ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ وہ کام کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا. ابھی لاہور سے شاہ زیب جیلانی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کچھ دیگر عالمی خبروں پر. ایک نئی تحقیق کے مطابق وزن کم کرنے والی سرجری سے ٹائپ 2 شوگر ہونے کے امکانات میں 80% تک کی کمی ہو سکتی ہے. کنگز کالج لندن میں کی گئی اس تحقیق میں اس طرح کی سرجری سے تمام عمروں کے مردوں اور خواتین پر مثبت اثرات دیکھنے کو ملے. افریقی ملک برکینا فاسو میں فوج نے حزب اختلاف کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک عبوری انتظامیہ کے قیام کا اندیا دیا ہے. فوج کی جانب سے اعلان صدر بلیز کمپاورے کو معزول کرنے کے چند دن کے بعد کیا گیا ہے. ترکی میں حکام کا کہنا ہے کہ استنبول کے شمالی ساحل کے قریب ایک کشتی کے ڈوب جانے سے کم 24 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حادثہ اس مقام پر ہوا جہاں آبنائے بوسفورس اور بحیرہ اسود ملتے ہیں. حادثے کے بعد لاشوں کو پانی سے نکالنے کا کام جاری ہے. اقوام متحدہ نے بدلتے ہوئے موسمی حالات اور گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت میں اضافے کے پیش نظر ایک نئی وارننگ دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ معدنی ایندھن سے بجلی پیدا کرنے کے عمل کو اس صدی کے آخر تک روکنا پڑے گا. BBC سائنس ایڈیٹر ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر. کوئلہ چاہے ویسٹ ورجینیا کے پہاڑوں سے نکلا ہو یا پھر جرمنی میں زمین کی تہہ سے حاصل کیا گیا ہو، اس کا شمار زمین سے نکلنے والے ان ایندھنوں میں ہوتا ہے جسے حالیہ وقتوں میں کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. تاہم ایک نئی رپورٹ کے مطابق یہ ایندھن جلانے سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت میں اضافے کی وجہ بن رہی ہے. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے گلوبل وارمنگ روکنا ایک ذاتی مقصد بن گیا ہے. سائنس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے. عالمی رہنماؤں کو اب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. گزشتہ کچھ سالوں میں اقوام متحدہ کے حکام نے دنیا بھر میں بدلتے ہوئے موسم کا ذمہ دار معدنی ایندھنوں کو بتاتے ہوئے اس کے بارے میں انتباہ بھی جاری کیا تھا، لیکن اس بار ان کی وارننگ پہلے سے زیادہ اہم نظر آتی ہے. اگر ہمیں قدرتی موسمی نظام برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں معدنی ایندھن سے بجلی پیدا کرنے کا عمل اس صدی کے آخر تک ترک کرنا پڑے گا. لیکن معدنی ایندھن دنیا بھر میں اہمیت کے حامل ہیں اور ان سے نکلنے والی گیس کو روکنے کے لیے عالمی معاہدوں کی کوششیں کئی بار کی جا چکی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال پیرس میں دوبارہ ایسے معاہدے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوشش پچھلی کوششوں سے کتنی مختلف ہوگی.
BBC کے سائنس ایڈیٹر ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا امریکہ کے وسط مدتی الیکشن صدر اوباما کے لیے کیسے بری خبر بن سکتے ہیں۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات صدر اوباما کے لیے کس طرح ایک مشکل بن سکتے ہیں، یہ پروگرام میں آپ آگے چل کر دیکھیے گا۔ ساتھ ہی ملے گا انڈیا میں تعزیے بنانے والے سنی کاریگروں سے جن کے کام کی نازکی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کی تمام نشستوں اور سینٹ کی 1/3 سیٹوں کے لیے کل یعنی منگل کو الیکشن میں اس بات کے کافی امکانات ہیں کہ ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر کے باراک اوباما کی صدارت کے باقی 2 برسوں میں ان کے لیے شدید مشکلات پیدا کرے گی۔ واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ۔ I'm not Barack Obama. I disagree with him on guns. اوباما پر یہ حملہ کسی ریپبلکن کا نہیں، کینٹکی سے ان کی اپنی ہی پارٹی کی امیدوار کا ہے۔ ان کی انتخابی مہم میں بھی اوباما نہیں کلنٹن نظر آتے ہیں۔ Kentucky truly is Clinton country. انہی کی طرح لوئیزیانا کی ڈیموکریٹ امیدوار بھی اوباما سے دور رہنے کی کوشش میں ہیں، اور وجہ ہے اوباما کی گرتی ہوئی ریٹنگ جسے ریپبلکنز ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ Mary Landrieu doesn't represent you. She represents Barack Obama. غور طلب ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی ہو یا مقامی ایجنڈا، وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں تال میل بالکل نہیں نظر آیا ہے۔ ریپبلکنز نے ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر اوباما کے ہر اہم فیصلے کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا یہ نمبر گیم بدلے گا؟ تاریخ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وسط مدتی انتخابات اور کسی صدر کے 6 سال میں حکمران جماعت شاذ و نادر ہی کامیاب ہوئی ہے، اور خصوصاً جب صدر کی مقبولیت 40% کے لگ بھگ ہو۔ ریپبلکنز کو صرف 6 سیٹ چاہیے سینٹ پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن ان کا اپنا ووٹر بھی مایوس سا ہے۔ ہو سکتا ہے الیکشن میں ووٹوں کی شرح کئی وجوہات سے کم رہے، لیکن بڑا سبب لوگوں کی لا تعلقی ہے۔ وہ بحیثیت مجموعی سیاست اور دونوں جماعتوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ عراق ہو یا ایبولا، کوئی معاملہ اتنا جاندار نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ووٹروں میں جوش بھر سکے۔ ریپبلکنز کی کوشش ہے ملک کی سلامتی کو انتخابی موضوع بنانے کی۔ For Republicans particularly, terrorism is a motivating issue. ریپبلکن ووٹروں کے لیے 87% کے لیے دہشت گردی بڑا جذباتی معاملہ ہے، اور ان کا اپنے حامیوں سے الیکشن میں ووٹ ڈلوانا بہت اہم ہوگا۔ وہیں ڈیموکریٹس معیشت کی ناکامیوں کے لیے ریپبلکنز کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Nobody works smarter than Americans. کوئی بھی امریکیوں سے بہتر تخلیقات اور بزنس نہیں کرتا، لیکن یہاں مشیگن میں صاف ظاہر ہے کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس انتخابات میں جیت اور ہار کا فاصلہ اتنا کم ہوگا کہ کانگریس میں کچھ خاص نہیں بدلنے والا۔ اگر ریپبلکن سینٹ جیت لیتے ہیں تو اوباما ان کے ایجنڈا کو روکنے کے لیے اپنے ویٹو پاور کا اور زیادہ استعمال کریں گے۔ اگر ڈیموکریٹ سینٹ بچا لیتے ہیں تو اوباما کو اپنے اہم فیصلے لاگو کرنے کے لیے صدارتی پاور کا استعمال کرنا ہوگا۔ برجیش اپادھیائے، BBC، واشنگٹن۔ اور اب مختصر ذکر کرکٹ میں پاکستان کی تاریخی فتح کا بھی۔ پاکستان کی آسٹریلیا سے 20 سال بعد ٹیسٹ سیریز میں فتح نے بہت سے اہم ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آسٹریلیا کو کسی بھی ٹیسٹ میچ میں اتنے بڑے مارجن سے 34 سال بعد شکست ہوئی ہے۔ اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی بیٹسمینوں نے کل 9 سینچری سکور کی ہیں، جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کی دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ آسٹریلیا کی بیٹنگ اور بالنگ ایوریج کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ -54.4 بنتی ہے، جو کہ آسٹریلیا کی بدترین ٹیسٹ ایوریج ہے۔ آسٹریلیا کی یہ ایشیا میں مسلسل 6ٹی سیریز ہے جس میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ وہ پچھلے 10 سالوں میں کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف ایشیا میں صرف ایک ٹیسٹ میچ جیتے ہیں، جو کہ 2011 میں سری لنکا کے خلاف تھا۔ آئیے اب محرم کا ذکر کرتے ہیں۔ محرم اور تعزیہ داری کی روایت عموماً شیعہ مسلمانوں سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن انڈیا بالخصوص شمالی ہند میں سنی مسلمان بیشتر مقامات پر تعزیہ داری سے وابستہ رہے ہیں۔ تعزیہ داری کے خلاف بعض مذہبی تنظیموں کی مہم کے باوجود سنیوں میں تعزیہ داری کی یہ روایت پوری عقیدت کے ساتھ آج بھی برقرار ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ لکھنؤ کی مذہبی اور ثقافتی روایت کا اہم جز تعزیہ۔ تعزیہ داری عموماً شیعہ مسلمانوں سے منسوب کی جاتی ہے،
लेकिन भारत में इस रवायत में सुन्नियों की अक्सरियत है। यहाँ तो समझिए कि 100% सुन्नी का मामला है। सुन्नी शिया तो समझ लो कि 0 बराबर है, सब सुन्नी का मामला है। सुन्नियों की बाज़ मजहबी तंजीमों ने ताजियेदारी के खिलाफ एक अरसे से मुहिम चला रखी है। कहने को तो सभी कहते हैं, पर रखने वाले भी तो रखते हैं। कहने को तो सब रोकते भी हैं मौलाना लोग, जिसके जैसी सोच, और रखने वाले तो और अधिक ही होते चले जा रहे हैं। जितना जो मना कर रहा है उतना ही सब रखते जा रहे हैं। ताजियेदारी की रवायत सदियों पुरानी है और मसलकी इख्तलाफात भी सुन्नियों की अदादारी की रवायत को रोक नहीं सके। वो तो उलमा लोग जाने भाई, वो कैसे क्या कहते हैं भाई, मसला मसाइल उनके सामने है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो अकीदतमंद हूँ, मैं अकीदत से रखता हूँ, खैर उठाता हूँ। यौम आशूरा को पूरे भारत और ख़ास तौर पर शुमाली भारत में हर जगह बड़ी तादाद में ताज़िए जुलूस की शक्ल में निकलते हैं। इस रवायत में सूफियों का अहम किरदार रहा है। हर बड़े बड़े आस्थाने पर यह ताज़िया बना है, ये देखकर और जज्बा बढ़ता है कि जब इतने बड़े अल्लाह के वली के यहाँ ये ताज़िया बनकर रखा हुआ है तो हम लोग क्यों ऐसे बनाए। बदलते वक्त और ताज़ियादारी के खिलाफ मुहिम से कुछ मुकामात पर सुन्नियों की रवायत पर कुछ असर ज़रूर पड़ा है। बहुत जगह उसके असर हुए जहाँ वो मजबूत थे, जहाँ ठीक से काम कर पाए, तो कहीं उसका असर हुआ, कहीं असर नहीं हुआ। लेकिन सुन्नियों में खास इलाकों में ताज़ियेदारी की रिवायत कमज़ोर पड़ी। ताज़िया साज़ी एक फ़न है और अक्सर औक़ात मुकामी लोग इसे मिलकर तख्लीक करते हैं। अज़ादारी एक मजहबी रवायत ही नहीं, माजी की सकाफती विरासत भी है, और यहाँ के लोगों ने मसलकी इख्तलाफात से ऊपर उठकर इस रवायत को पूरे अकीदे से बरकरार रखा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, लखनऊ। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।